بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی قدر اور سامعین محترم، آج جو گفتگو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں۔ اس دور میں اور تو اور لوگوں نے باقی تو چیزوں پہ حملے کیے ہی کیے، کچھ لوگ اتنے ظالم کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی اولاد پہ بھی حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ حضور کی بیٹیاں ہی نہیں تھیں، صرف ایک بیٹی کو مانا، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ آؤ اس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 59 اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب توجہ سے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، واحد کا زوج نہیں ہے، ازواجی کا، اگوا بناتی کا، اور صاحبزادیوں یعنی اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِن جَلَابِبِہِنَّ، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں۔ یہ پردے کے احکام کے اندر جب اللہ نے یہ سورہ احزاب کی اس آیت کو نازل کیا، ایک بات یاد رکھو، اردو کے اندر ایک واحد ہے، دو جمع ہے، یعنی ایک آدمی ہے تو وہ واحد ہے، دو یا اس سے زیادہ ان پہ جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ عربی کے اندر اصول کچھ اور ہے۔ عربی کے اندر جو ایک ہوتا ہے وہ واحد، اور دو کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تین یا تین سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، یہ عربی کا قاعدہ اور قانون ہے۔ میں نے بڑی سادہ بات کی کہ عربی کے اندر، عربی گرامر کے اندر، صرف و نحو کے اندر ایک واحد دو ہوں تو ان کو تثنیہ کا صیغہ بولا ہے، تین یا تین سے زیادہ جب جمع ہو جائیں تو ان پر جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جب بات آیا، نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے وہ بناتی کا، اپنی بیٹیوں کو۔ عربی کے اندر بیٹی کے لیے بنت آتا ہے، ایک ہو تو بنت آتا ہے، مگر یہاں وہ بناتی کا، یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں تین یا اس سے زیادہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر ایک ہوتی تو اللہ بنت کا لفظ کہتا، دو ہوتی تو ابنتان کی بات آ جاتی، لیکن جمع کا صیغہ استعمال ہوا، اور پھر کوئی یہ کہے کہ جی مومن نہیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، باقی مسلمان عورتوں کے لیے اللہ نے لفظ یہ الگ استعمال کیا ہے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو، اور وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے۔ اب باقی حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کے علاوہ باقی جتنی بھی صحابیات تھی وہ مسلمان عورتوں میں شامل ہے۔ اصحاب کی جو ازواج بیویاں تھی وہ مومنین میں شامل ہیں۔ قرآن کا یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے، وَبَنَاتِكَ،
جب جمع کا صیغہ اللہ استعمال کرتا ہے تو گویا کہ جس وقت اس آیت کا نزول ہوا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 3 سے زائد بیٹیاں تھیں، اور جیسا کہ کہا گیا کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہی صحیح ہے۔ اب جو اعتراض کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ حضرت ختیجہ کے بطن سے سی مگر حضور کی وہ بیٹیاں نہیں تھی، یہ بھی آ جائے۔ قرآن پاک نے اس میں بھی بڑی ہماری رہنمائی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت زید بن حارثہ رہا کرتے تھے، اور لوگ ان کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ محمد کا بیٹا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہی کہا کرتے تھے، باہر لوگ یہی سمجھتے تھے، اور ایک وقت آیا کہنا بھی شروع کر دیا زید بن محمد۔ تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، اور سورہ احزاب کی یہ 5ویں آیت ہے، 5ویں آیت، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ انہیں ان کے باپ ہی کہہ کر پکارو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر یہی ہے۔ اس قرآن میں بھی یہی اصول ہے کہ جب لے پالک بچہ جس کو لے کر پالا جاتا ہے تو وہ اپنی والدیت نہیں دے سکتے اس کو اس کے اصل باپ کی والدیت سے ہی پکارا جائے گا۔ اور قرآن نے بھی یہ کہا ادعوہم لآبائہم، کہ انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو۔ اگر ختیجۃ الکبریٰ کے بطن کی جو بیٹیاں تھیں پھر ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جانا چاہیے تھا، رسول اللہ کے نام سے کیوں پکارا گیا؟ سبحان اللہ، رسول اللہ کے نام سے کیوں پکارا گیا بھائی؟ اگر آپ کا بات ٹھیک مانے تو پھر جس مصطفیٰ پر قرآن اترا کہ اس مصطفیٰ نے قرآن پر عمل نہیں کیا، سبحان اللہ، یہ بات کدھر جائے گی؟ اعتراض پھر کدھر جائے گا؟ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ یہ میں نے قرآن کی 2 آیتیں صرف پیش کی ہیں، 2 آیتیں، باقی بھی میں پیش کر سکتا ہوں قرآن پاک سے اور بھی آیات مقدسات کہ جن سے یہ ثابت ہوگا کہ جو اولاد عورت کے بطن سے ہو، باپ کے سلب سے نہ ہو، وہ جس باپ کے سلب سے ہوں گے اسی کے نام سے پکاری جائیں گی۔ لے پالک کے لیے بھی جب یہی حکم آیا ہے تو دوسروں کی پھر بات ہی اور ہے، بات ہی اور قرآن پاک نے اس کے متعلق بھی یہ بات کہی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، سورۃ النساء کے اندر، سورۃ النساء کے اندر یہ بات کہی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو بیٹیاں ربیبہ کہا جاتا ہے جن کو، کہ جو کوئی دوسرا لے کر پرورش کرتا ہے، تو قرآن نے ان کے لیے بھی الگ موضوع استعمال کیا، سورۃ النساء کے اندر پڑھے کہ کسی کی بیٹیوں کی کوئی دوسرا پرورش کرے، ان کے لیے بھی الگ قانون رکھے گئے ہیں۔ مگر یہاں جب اللہ پاک نے، میرے پاک پروردگار عالم نے قرآن پاک کے اندر یہ بات کہی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، صاحبزادی کو نہیں، بیٹی کو نہیں، بیٹیوں کو کہہ دیجئے، اپنی صاحبزادیوں کو کہہ دیجئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے قرآن کے اسلوب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سے زائد بیٹیاں تھیں، اور حدیث پاک کے اندر بھی حضرت یہ موجم الکبیر للطبرانی کے اندر، الموجم الاوسط کے اندر، اور ابن حشام نے بھی اس حدیث کو لکھا، اور ابن اسحاق نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ سے اولاد کے بارے میں روایت کی۔ کیا روایت کی؟ وہ کہتے کہ حضرت ابراہیم
القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام کی تمام اولاد حضرت ختیجۃ القبریٰ کے وطن سے ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم جو ہے یہ دوسری بیوی کی وطن سے تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آپ کی کنیت انہی سے ہے، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابن حشام نے اس بات کو لکھا کہ آپ کے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، پھر طیب ہے، پھر طاہر ہے، اور آپ کی بڑی بیٹی کا نام رقیہ ہے، پھر زینب ہے، پھر ام کلثوم ہے، اور پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے دوسری حدیث اس پہ سماعت کر لیں، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ نقل کیا ہے، 2692 نمبر حدیث ہے ابو داؤد کے اندر۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بدر کے قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے جب مکے والوں نے فدیہ بھیجا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے اپنا ہار بھیج دیا، اپنا ہار بھیجا، اور وہ ہار وہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ختیجہ القبریٰ کا وہ ہار اپنی بیٹی کو دیا تھا، نکاح کے وقت وہ تحفتاً دے دیا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے وہ جب ہار دیکھا، حضور پر رقت طاری ہو گئی، رقت طاری ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور صحابہ سے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو ابو العاص کو بغیر جزیے کے چھوڑ نہ دیا جائے اور یہ ہار بھی واپس دے دیا جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہو۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میرا حکم یہی ہے کہ ابو العاص سے جزیہ نہ لیا جائے۔ تو اس حدیث سے جو اصل بات میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو رقت طاری ہوئی اپنی بیٹی کا وہ ہار دیکھ کر، کہ نبی علیہ السلام کی سیدہ کائنات کے علاوہ بھی ایک بیٹی تھی، بیٹیاں تھیں۔ آگے دوسری حدیث سن لو۔ دوسری حدیث میں حضرت سنن نسائی کے اندر یہ حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی، حضرت ام عطیہ یہ انصاری صحابیہ تھی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم آپ کی صاحبزادی حضرت زینب کو غسل دے رہے تھے، یعنی جب حضرت زینب کا انتقال ہوا نکاح عثمان کے اندر، حضرت عثمان غنی کی جو پہلی بیوی حضرت زینب کا انتقال ہوا، تو کہتے ہم غسل دے رہے تھے، حضور ہمارے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو اور زیادہ ہو سکے تو زیادہ غسل دو۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں تاکید کی کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کو اچھی طرح سے غسل دینا۔ اور پھر جنگ بدر کی بات سارے بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر حضرت عمر پاک شریک نہیں تھے، جنگ بدر کے اندر حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہوئے تھے، کس لیے کہ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رکو۔ اور جب جنگ بدر فتح ہوئی اور واپس پلٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے اندر جو سامان بانٹا اسی کے برابر عثمان غنی کو بھی دیا، فرمایا اس لیے کہ یہ اپنی زوجہ اور میری بیٹی کی تیمارداری میں رہا ہے، تیمارداری کے اندر رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے مزید بھی اس پہ احادیث ہیں اور دلائل ہے، بہت سارے دلائل اس پہ انشاءاللہ میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ تو یہ 2-3 چیزیں قرآن پاک کی آیت اور احادیث سے، جو میں نے یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے نقل کی ہے مجموع الزوائد کے حوالے سے اور معجم الکبیر کے حوالے سے، حضرت ابن اسحاق نے جو محبوب کریم علیہ السلام کی جو روایت لائے ہیں، تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں حضور سید۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، یاد رکھو حضور کی اولاد کا انکار کر رہا ہے،
حضور علیہ السلام کی اولاد کا انکار کر رہا ہے، اور یہ غالی اور ملحد لوگوں کا کام ہے، دین سے انکار کرنے والوں کا کام ہے۔ دوسرا کوئی رسول اللہ کی اولاد سے انکار نہیں کر سکتا۔ کسی بھی طرح سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا انکار، جو حضور کی آل اور اولاد کا انکار کرے، پھر اس کا ایمان کہاں رہے؟ ایمان سے تو وہ فارغ ہے کہ حضور کہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، اور کوئی کلمہ کو اٹھ کے کہے نہیں ہم نہیں مانتے یہ حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں، حضور کی ازواج کہیں حضور کی بیٹیاں ہیں، صحابہ کہیں حضور کی بیٹیاں ہیں، اللہ کا قرآن کہے یہ حضور ہی کی بیٹیاں ہیں، نبی کا فرمان کہے یہ میری بیٹیاں ہیں، اور جو نہ قرآن کی مانے نہ فرمان مصطفیٰ کی مانے، پھر اس کا مطلب وہ پکا بے ایمان ہے، ایمان تو اس کے اندر کوئی نہیں نا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری آل کی محبت نصیب فرمائے۔